بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب الاشربہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی شارب الخمر۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کے بارے میں ترجمہ اور کچھ بحث پچھلے درس میں ہو چکا تھا، دلائل ذکر کرنا باقی تھے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم بحث کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 قسم کی شرابوں کے علاوہ کہ ایک جو خمر، دوسرا طلا، تیسرا نقیع التمر اور چوتھا نقیع الزبیب، ان چاروں کے علاوہ باقی جو نبیذ وغیرہ ہوتی ہے ان کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں شیخین حضرات یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول یہی تھا کہ اگر کسی نے تھوڑی سی مقدار پی لی صرف اس نیت سے کہ بھائی میں اس کے ذریعے سے قوت حاصل کروں تاکہ عبادات میں دل جمی کے ساتھ قوت کے ساتھ ادا کروں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی نے مستی کے لیے پی یا اس کو نشہ چڑھا تو پھر اس پر حد جاری کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس دوران اس نے بیوی کو طلاق دی تو جس طرح گوڑی کا دودھ پینے والا اور بنگ پی کر پاگل ہو جانے والا اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہوتا، تو اس کا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے نزدیک ان شرابوں کی توڑی مقدار، ان نبیذوں کی توڑی مقدار بھی حرام ہے، اور پینے والے کو باقاعدہ سزا بھی دی جائے گی۔ اور ان نبیذ و شرابوں سے مدہوش ہونے والے نے اگر طلاق دی تو وہ بھی واقعہ ہوگی۔ اور ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ فتویٰ بھی امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے، احناف کے مسلک پر۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ جمہور حضرات یعنی ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دلیل تو یہی باب کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز یہ خمر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وکل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو لہٰذا بات ہی ختم۔ دوسری حدیث کے جواب صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد اور مکئی وغیرہ کے شرابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ کرے کل مسکرن حرام، یہ اگلے باب میں بھی یہ روایت آنے والی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی ہر وہ شراب جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی توڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور چوتھی دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شراب کا ایک فرق نشہ کرے تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔ یہ دلائل جمہور کے ہیں۔ اب آتے ہیں شیخین حضرات کے دلائل کی طرف، امام ابو حنیفہ صاحب اور امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان حضرات کی پہلی دلیل ابو داود شریف کی 2 روایتیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقیر، مزفت، دبا اور حنتم ان میں بنائی ہوئی نبیذ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نبیذ نہ پیو، اور چمڑے کی مشک میں بنائی ہوئی نبیذ جس کا منہ باندھا گیا ہو اس کو پیو۔ بس اگر وہ اٹھے یعنی اس میں جوش آئے اور نشہ پیدا ہو جائے تو اس کو پانی سے توڑو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں ٹھنڈا پانی ملاؤ تو اس کی وجہ سے اس کا وہ جوش اور نشہ اگر آیا ہو تو وہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کو استعمال کرو۔
اور اگر اس کے باوجود وہ تم کو تکا دے، یعنی اس میں اگر نشہ پیدا ہونے کی وجہ سے، پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ نشہ ختم نہ ہو پوری طرح، تو پھر اس نبیذ کو پھینک دو۔ تو شیخین فرماتے ہیں کہ اس روایت میں نبیذ میں نشہ آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پینے کی اجازت دی پانی ڈالنے کے بعد۔ دوسری دلیل ان حضرات کی امام طحاوی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبیذ لائی گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے پیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ بگاڑا اور فرمایا طائف کی نبیذ سخت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پانی منگوایا اور اس میں ڈالا، اس کو نرم کیا اور اس کو پیا۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں ان ھذا اصح الآثار۔ تیسری دلیل انہی حضرات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طحاوی میں سے ایک اور اثر ہے، طحاوی شریف میں اس کا ذکر ہے کہ نبیذ میں نشہ ہو گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو پانی سے توڑو۔ یہ اس روایت کی سند، اثر کی سند بھی درست ہے۔ چوتھی دلیل ان حضرات کی سنن بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خمر لذاتی ہی حرام ہے، قلیل بھی اور کثیر بھی، جبکہ دیگر شرابوں میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے۔ تو ان تمام روایات کی وجہ سے شیخین نے نبیذوں کی غیر مسکر مقدار کو جائز رکھا ہے، مگر اس کے باوجود امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا بھر کی دولت مجھے مل جائے اور ایک اور دنیا بھی اس کے ساتھ، تاکہ میں نبیذ کا ایک قطرہ پیوں، تو میں اس کو نہیں پیوں گا، کیونکہ وہ مختلف فیہ ہے۔ اور اگر مجھے دنیا کی دولت دی جائے کہ نبیذ تمہارے لیے حرام کر دوں، تو میں اس کو حرام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہدایہ جو فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب ہے اس کے بعض شروحات میں پایا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فتوے کا میرے دل پر پہاڑوں جیسا بوجھ ہے، مگر ہمارے شہر کوفہ کا یہی تعامل ہے۔ یہ قول ابو جعفر نحاس نے الناسخ والمنسوخ میں ذکر کیا ہے۔ اب شیخین حضرات یہ جمہور کے دلائل کا جواب دیتے ہیں کہ جمہور رحمہم اللہ نے جن روایات کی بنیاد پر ہر شراب کو حرام قرار دے دیا، تو وہ سب روایات بیان الحاق کے لیے ہیں، کیونکہ اگر تمام شرابیں وہ لغتاً خمر ہوتی تو پھر تو ان روایات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ اہل لسان تھے، وہ خمر کے معنی کو بھی جانتے تھے، تو پھر ان روایات کے ذکر کرنے کی کیا حاجت اور ضرورت تھی۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ حقیقی خمر صرف انگوری شراب ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آیا ہے قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، جو ایک قیدی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ تو اس آیت میں انگور پر خمر کا اطلاق وہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ آئندہ خمر بننے والے ہیں، اور بلا قرینہ خمر سے انگور اسی وقت سمجھے جا سکتے ہیں کہ جب لفظ خمر انگوری شراب کے لیے خاص ہو، جبکہ دیگر تمام شرابیں وہ صرف حکمی خمر ہیں، یعنی ان کو خمر کے حکم میں رکھا گیا ہے اور علت اس کے لیے سکر کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور خمر ما خامر العقل، یعنی خمر ہر وہ شراب ہے جو عقل کو چھپا دے، بس نشے کی مقدار سے کم پینا، اور وہ بھی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے۔ اسی لیے شیخین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام سے اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا پینا ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد
منبر سے وہ ایک عام خطاب کی شکل میں وہ مروی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو 5 چیزوں کی شراب اس وقت رائج تھی. پھر قرآن کریم میں خمر کی تخصیص کی گئی تو اس کی کوئی وجہ تھی، اور وجہ یہی تھی کہ خمر تو مطلقاً حرام ہے اور دیگر شرابوں میں نشہ آور مقدار حرام ہے. اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر احناف کے مسلک میں فتویٰ کیوں ہیں؟ جب شیخین کے دلائل مضبوط ہیں، انہوں نے جوابات بھی دے دیے، تو پھر فتویٰ امام محمد کے قول پر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ملت کی جو تنظیم ہوتی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ نشیلی چیزوں میں یہ خاصیت ہے کہ ان کا توڑا زیادہ کی دعوت دی جائے. ان کا توڑا وہ زیادہ کی دعوت دیتا ہے، اور جب ایک مرتبہ انسان کو اس کی لت پڑ جائے تو پھر آدمی توڑے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ پھر وہ آگے تعدی ہی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے. اس لیے سیاست ملیہ میں یہ ضروری ہے کہ حرمت کا مدار نشہ آور ہونے پر رکھا جائے، اور جو بھی نشہ آور ہو اس کو حرام قرار دیا جائے، حد لگا دی جائے. قلیل اور کثیر ہر مقدار کو پھر ناجائز ٹھہرایا جائے. یا بعض حضرات، بعض شارحین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ بھی ایک طرح سے امام صاحب اور امام ابو یوسف صاحب رحمہم اللہ کا قول ہے، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو اسی اعتبار سے یہ قول گویا کہ ان کا قول ہوا. تو بہرحال اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ فتویٰ ان کے قول پر کیوں ہے، ان کے قول پر کیوں نہیں ہے. جن چیزوں کو علماء کرام، مجتہدین حضرات، عوام الناس کے ہر حالت کے اعتبار سے مناسب سمجھتے ہیں، اس کو وہ سامنے رکھ کر اسی کے مطابق پھر فتویٰ جاری کرتے ہیں اور اسی قول کو ترجیح وہ دیتے ہیں. جی عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ دلائل آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے. تھوڑا بہت مطالعہ ساتھ میں ضرور جاری رکھیے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کو یاد کرنے میں پھر آسانی ہوگی. یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.